السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد عثمان ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسمی تبدیلیوں اور تغیرات کے باعث موسم سرما کی آمد ہے اور چند دنوں میں موسم سرما اپنے جوبن پر ہوگا۔ تو اس موسم میں اکثر اوقات ہمارے کلینک میں چھوٹے بچے لائے جاتے ہیں، جوان افراد آتے ہیں، یہاں تک کہ بوڑھے افراد آتے ہیں جو سینے کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس طرح انہیں کافی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ موسم سرما کی شدید سردی آپ کے سینے اور ریسپائریٹری ٹریکٹ پر حملہ کر دے تو آپ خود کوشش کریں کہ اس موسم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں۔ آج کے اس پروگرام میں چند ایسے مشورے آپ کو دوں گا جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی موسم سرما کی یہ شدید سردی آپ کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں کرے گی۔ ان مشوروں میں سب سے پہلے ایک 3 نکاتی مشورہ یہ ہے کہ نمبر 1، آپ کوشش کریں کہ سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اسے چاہیے کہ سر پر ٹوپی پہنے اور خصوصی طور پر جب بھی باہر نکلے یا صبح اپنے بستر سے اٹھیں، لحاف، کمبل یا چادر جو کچھ بھی ہے اس کو اپنے سر سے ہٹائیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ سر کو ڈھانپ لیں، کوئی ٹوپی وغیرہ پہن لیں، فیمیلز ہیں تو دوپٹہ وغیرہ پہن لیں۔ نمبر 2، سینے کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں، یعنی جب بھی آپ کا ایکسپوجر باہر ہو، اپنے گھر کے کمرے سے باہر نکلیں، بیڈ روم سے باہر نکلیں یا گھر سے باہر نکلیں، کہیں نوکری پر جانا ہے، کہیں نماز پڑھنے جانا ہے، کچھ بھی ہے تو کوئی نہ کوئی سویٹر، کوٹ، واسکٹ، کوئی گرم چادر ایسی چیز لیں جس سے کہ آپ کا سینہ ڈھانپا جا سکے اور اس طرح سردی کا اثر سینے پر نہ ہو پائے۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ ہے پیروں کا ڈھانپنا، یعنی کہ پیروں میں کوشش کریں کہ جرابیں پہنیں اور انتہائی شدید سردی میں بند جوتے بھی پہن لیں تو وہ بہت کارگر ثابت ہوں گے۔ اگر یہ 3 علاقے یعنی سر، سینہ اور پیر اگر ڈھانپ لیے جائیں تو پھر سردی کے حملہ کرنے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کی جائے کہ ایسے افراد جو سینے کے مرض میں مبتلا ہیں یا گلے اور ناک کے مرض میں مبتلا ہیں یا ENT امراض میں مبتلا ہیں تو انہیں چاہیے کہ سخت سردی میں ماسک کا استعمال کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹھنڈی ہوا براہ راست ان کے ناک میں نہیں جائے گی اور اس طرح ناک اور اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ کو متاثر نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی واش روم جائیں تو واش روم کا علاقہ چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی انوائرمنٹ ٹھنڈی ہوتی ہے تو سر پہ ٹوپی پہن کر واش روم میں داخل ہوں۔ اسی طریقے سے نہانے کے لیے گرم پانی کا استعمال کریں، منہ ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی کا استعمال کریں اور خصوصی طور پر وضو کرنے کے لیے ضرور نیم گرم پانی کا استعمال کریں، کیونکہ وضو کے دوران ناک کے اندر تک پانی ڈالنا ہوتا ہے، گلے تک پانی پہنچانا ہوتا ہے، کانوں کے اندر جو ہے وہ مسح کرنا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کوہنیوں تک پانی پہنچانا ہوتا ہے، پیروں کو دھونا ہوتا ہے، تو اس لیے نیم گرم پانی کا استعمال سردیوں کے دوران غسل خانے میں نیم گرم پانی کا استعمال جو ہے وہ سردی کی متاثرہ کرنے کی قوت کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح کوشش یہ کی جائے کہ موسم سرما کے دوران گرم مشروبات وقتاً فوقتاً چائے، کافی وغیرہ لینے چاہیے تاکہ گلا جو ہے وہ گرم رہے اور ٹھنڈک سے جو ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے۔ بچوں کو رات سوتے وقت اگر سینے پر کوئی بام، وکس وغیرہ مل دی جائے تو اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کئی افراد جو اینیمیا کا شکار ہے، جو خون کی کمی کا شکار ہے، انہیں چاہیے کہ پیروں میں جرابیں پہن کر رات کو سوئیں۔ تو انشاءاللہ ان
چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو جو ہے وہ سردی کے بد اثرات جو ہے وہ آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔